حضور نے فرمایا کہ سب سے برا ولیمہ بئس الضیافہ کا لفظ ہے حدیث شریف، ولیمے کی سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں غریبوں، مسکینوں، کمزور لوگوں کو نظر انداز کیا جائے۔ حضور فرمایا سب سے برا ولیمہ وہ ہے۔ لہذا شادی کا موقع ہو، ولیمے کا موقع ہو، ہمیں خاص طور پر اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب کو جہاں ہم دعوت دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ دین کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں نکاح کا انعقاد کیا جائے، اور شادی کے موقع پر گلی محلے میں سے دیکھا جائے، معاشرے میں دیکھا جائے وہ لوگ جنہیں نظر انداز کیا جاتا ہے، صرف اس لیے لوگ انہیں نہیں بلاتے کہ یہ ماڑا بندہ ہے، یہ غریب ہے۔ اس کو جب آپ بلائیں گے تو وہ شادی حال میں صوفے پہ بیٹھ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ، جس کو کوئی بلاتا ہی نہیں شادی نکاح پہ، جب وہ وہاں بیٹھ کے کھانا کھائے گا تو آپ کو کتنی برکتیں ملیں گی، آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے دعا کرنا، ایک ہوتا ہے، یہ ہماری عادت ہے نا، ہم کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، ہر کسی سے، پیروں سے، بزرگوں سے، ماں سے، باپ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا۔ ایک ہے کہہ کے دعا کروانا، ایک ہے کام ایسا کرنا کہ بندہ از خود دعائیں دے، بندہ نہ بھی دعائیں دے تو اس کا اندر دعائیں دے۔ ایمان سے بتائیں کہ جس غریب کو دھکے دیتے ہیں لوگ، اگر وہ کپڑے سادہ پہن کے کسی دعوت میں چلے جائیں تو لوگ اندر نہیں داخل ہونے دیتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وی آئی پی محفل ہے، اس میں مائے والا سوٹ پہنا ہو ٹھیک ٹھاک، بن پھب کے بندہ آئے، پتہ چلے بارات کے ساتھ جا رہی ہے ولیمے سے، صحیح کپڑے آپ پہن کے نہ جائیں، آپ کو شاید کوئی شادی حال میں بھی داخل نہ ہونے دیں، وہ فوراً کہیں گے کہ اس کا لباس اچھا نہیں، یہ تو غریب آدمی ہے، اس کو کہاں بلایا ہو، کہاں کارڈ بھیجا ہوگا۔ وہ جب غریب آدمی وہاں بیٹھ کے مٹن سے کھانا کھائے گا، بریانی کھائے گا، وہ اس میں زردہ کھائے گا، اس میں سویٹ ڈش آپ دیں گے، آئس کریم دیں گے، کھیر دیں گے، وہ غریب آدمی، ماڑا بندہ جسے لوگ ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے، توہین سمجھتے ہیں، وہ جب کھانا کھائے گا تو آپ اور ہم توقع رکھتے ہیں وہ دعا کرے گا، لیکن میں پوری یقین سے کہتا ہوں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں میری آندراں بھی تینوں دعاواں دے دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کا جب ولیمہ کیا، میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، شاید میں اس کا حوالہ نہ دیتا، میں نے اپنی مسجد کے نمازیوں پہ نظر ڈالی، محلے میں دیکھا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی بلاتا ہی نہیں، ایک پکا نمازی تھا اور تہجد گزار، لیکن لوگ اس لیے نہیں بلاتے تھے کہ وہ بیچارہ مالی لحاظ سے بہت کمزور تھا، اور ایک گلی کے کونے پہ بیٹھ کر جوتے پالش کرتا تھا، جوتیاں گانٹتا تھا، لوگ اسے بلاتے ہی نہیں تھے، کیونکہ نہ بیچارہ نیوندرا دینا نہ سلامی، وہ اس قابل ہی نہیں تھا، کیا کرے، لوگ بلاتے ہی نہیں تھے۔ میں نے اسے کاٹ دیا تو یقین جانے باوضو مسجد میں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے کہتے تھے سانو تے آندے نے کمی سانو تے کوئی بلاندا ہی نہیں، تسی مینوں کاٹ دیتا ہی شادی دا۔ میں نے کہا جی جب تک آپ نہ آئے نا تو ہم نے ولیمہ شروع ہی نہیں کرنا، اور جس دن وہ ولیمے پہ آیا تو انتہائی میلا لباس اس کا، تہمت باندھتا ہے لقدی، سمجھتے ہیں نا، وہ بھی میلا کچیلا اور پھٹا ہوا، لباس بھی پھٹا ہوا، سر پہ اس نے پگڑی وہ بھی پھٹی ہوئی، وہ جب صوفے پہ میزوں پہ بیٹھ کے لوگوں سے کھانا کھا رہا تھا، میں چکر لگا رہا تھا، میں اس کے پاس آیا، میں نے کہا کہ کوئی اور چیز چاہیے لے کے آؤں، تو وہ اب دیدہ ہو گیا، رونے والا منہ نہیں بنایا اس نے، لیکن آنسو آ گئے اس کے۔ مجھے کہتا ہے جی سانو تے لوگ چودھریاں نو ملن جائیے تو تھلے باندھے، اسی چودھریاں دے برابر نہیں بہ سکتے، تے تسی تے مینوں کرسیاں میزاں، اسی تے کدی کرسی میزاں تے کھانے کھادے ہی نہیں، تے اے کھانے کدوں ساڈے گھر پکدے نے جڑے میز تے پے؟ مینوں آکھن لگا میری آندراں بھی تانوں دعاواں دے دی۔ یہ ہے کہ ایسے کام کرو، الحمدللہ لوگوں کو تلاش کر کے
ان کے گھر میں مدد پہنچاؤ. ولیمہ ایک ایسا، حضور کی حدیث ہے، ولیمہ سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو